دنیا میں آنے کے بعد عالم بن گئے، تم کمزور تھے، دنیا میں آنے کے بعد طاقتور بن گئے، تو اب جو چلا ہی ہو ان سے، جو چلا ہی ہو ان سے، جو چلا ہی ہو طاقت سے، اس کے علم کا کمال کیا ہوگا، اس کے طاقت کا کمال کیا ہوگا؟ اب میرے مجمع کو، میرے نوجوان کو حق ہے کہ وہ مجھ سے سوال کرے کہ مولانا ہم سب تو کمزوری سے چلے، ہم سب تو جہالت سے چلے، وہ کون ہے جو علم سے چلا اور وہ کون ہے جو طاقت سے چلا؟ بتاؤ، اگر علم دیکھنا ہو تو آغوش محمد میں دیکھنی ہوگا کہ تمہیں علی کے علم کا کمال کیا ہوگا؟ جس نے پیدا ہوتے ہی آغوش محمد میں قرآن پڑھا، جس نے پیدا ہوتے ہی گہوارے میں ازدہے کے ٹکڑے کر دیے، وہ علم سے چلا ہے، وہ طاقت سے چلا ہے۔ تو دنیا کا کوئی انسان بعد میں علی کا مقابلہ کرے، پہلے یہ دیکھا ہے کہ آغوش محمد میں قرآن پڑھا کہ نہیں، وہ علم سے چلا، وہ طاقت سے چلا۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا فجعل لکم السمع والابصار والافئدۃ لعلکم تشکرون۔ ہم نے تمہیں سماعت دی، ہم نے تمہیں بصارت دی، ہم نے تمہیں دل و دماغ دیے تاکہ غور و فکر کرو، ہم نے تمہیں آنکھیں دی، تو بھائی پھر سے چلو سرنامہ کرام کی آیت کی طرف۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ۔ ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب پتا چلا کہ جہنم میں اکثریت جائے گی، کبھی اکثریت پہ ناز مت کرنا۔ تعداد میں زیادہ ہے تو ہم حق میں ہے نہیں، حق کی تعداد ہمیشہ اقلیت میں رہتی ہے۔ اللہ نے کہا کہ دیکھو ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہم جنوں اور انسانوں کی اکثریت کو جہنم میں پھینک دیں گے۔ کیوں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے پاس دل و دماغ ہے، اس سے غور کرنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کے پاس آنکھیں ہیں، یہ دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے پاس کان ہے اور وہ اس سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ بھائی عجیب بات ہے، آنکھ ہو اور صحیح دیکھ رہی ہو اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ نہیں دیکھ رہا، کان ہے صحیح سن رہے ہیں اور پھر اللہ کہہ رہے ہیں نہیں سنتے، دل ہے صحیح غور کر رہے ہیں پھر اللہ کہہ رہے ہیں نہیں غور کر رہے۔ تو پتا کیا چلا کہ فقط دیکھنا کافی نہیں ہے، جو دیکھنے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو، سننا کافی نہیں ہے، جو سننے کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرو۔ اور یہی تین ذریعے ہیں علم کے، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر علم حاصل کرو، کان سے سن کر علم حاصل کرو، دل و دماغ سے غور کر کے علم حاصل کرو، چوتھا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ آنکھ سے دیکھ کر، کان سے سن کر، دل سے غور کر کے، اب قیامت میں سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا، سوال بھی انہی تینوں سے ہوگا۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ ہم قیامت کے دن آنکھ سے پوچھیں گے، ہم قیامت کے دن، اللہ کہہ رہا ہم قیامت کے دن آنکھ سے سوال کریں گے، والسمع، ہم قیامت کے دن کانوں سے سوال کریں گے، والفؤاد، ہم قیامت کے دن دل سے سوال کریں گے۔ تو بھائی آنکھوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، کانوں کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے، دل کو تیار رکھو جواب دینے کے لیے۔ آنکھ سے پوچھا جائے گا، کان سے پوچھا جائے گا، دل سے پوچھا جائے گا۔ کیا پوچھا جائے گا یہ آیت میں نہیں ہے، کیا پوچھا جائے گا
یہ آیت میں نہیں ہے. اللہ نے کہا دیکھو ہم ہاتھ سے پوچھیں گے, ہم کان سے پوچھیں گے, ہم دل سے پوچھیں گے. اب آؤ قرآن اگر پوچھنا ہے تو بولتے ہوئے قرآن سے پوچھو. میں نے مدینے کی طرف رخ کیا, ہاتھ جوڑ کے کہا وارث قرآن, اے میرے سرتاج دو عالم آپ بتائیے اللہ کیا پوچھے گا. اٹھا کر پڑھو کتاب جناب سید سلیمان حنفی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ینابیع المودت میں, اور سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مودت القربہ میں, اور ملا صالح کشفی سنی الحنفی الترمذی نے اپنی کتاب کوکب الدری میں جو حدیثیں لکھی ہیں وہ نقل کر رہا ہوں. اللہ نے کیا کہا, ہم کان سے پوچھیں گے, ہم دل سے پوچھیں گے, ہم آنکھوں سے پوچھیں گے. یہاں جیسے ہی اللہ نے کہا ہم آنکھوں سے پوچھیں گے, میرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی کی نبات علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. اللہ نے کہا ہم کان سے سوال کریں گے, میرے نبی نے کہا ذکر علی کی نبادہ علی کا. ہم دل سے سوال کریں گے, نبی نے کہا حب علی کی نبادہ. کان سے پوچھا جائے گا, سنا تھا کہ نہیں, سوال تو دل سے بھی ہوگا نا. اس لیے میں نے نبی نے کہا حب علی کی عبادت, دل میں محبت رکھنا عبادت ہے. تو بھائی ایک تصور قرآن کا, ایک تصور دنیا کا. کیا تصور ہے اس دنیا کا؟ وہی جو قرآن نے پہلے ہی دوہرا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لنا مثلا قالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ یہ کافر, یہ منکر یہ کہتا ہے کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, ہمیں اس دنیا کے بعد اور کوئی دنیا نہیں دیکھنی ہے. ہلاکت ہے, فنا ہے, ہم پیدا ہوتے ہیں مر جاتے ہیں, مر جاتے ہیں پیدا ہو جاتے ہیں, ہمیں اس دنیا کے بعد اور کسی دنیا کو نہیں دیکھنا. پھر دوسری طرف اللہ نے ارشاد فرمایا اذا زللنا فی الارض اینا لفی خلق جدید. دیکھو یہ مشرک یہ کہتا ہے کہ جب ہم قبر میں مل کر خاک ہو جائیں گے تو دوبارہ ہمیں زندہ کیا جائے گا. اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے, اس کی نگاہ صرف دنیا پر ہے. پھر سورہ یاسین میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضرب لنا مثلا ونسی خلقہ وقال من یحیی العظام وہی رمیم. دیکھو یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے یہ منکر ہم پر اعتراض کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ قبروں کی گلی ہوئی سڑی ہوئی بوسیدہ ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا. بھول گیا اپنی خلقت کو کہ کچھ نہیں تھا ہم نے بنایا. بھول گیا اپنی خلقت کو, اپنی تخلیق کو بھول گیا کہ کچھ نہیں تھا ہم نے پیدا کیا. تو بھائی کیا تصور ہے دنیا کا کہ بس جو کچھ ہے یہ دنیا ہے, اور کیا تصور ہے قرآن کا؟ قرآن نے کہا دنیا کے بعد آخرت ہے. یہی سبب ہے کہ تمہارے ادیب ادب پروڈیوس کر رہے ہیں. تو بھائی سارا ادب, سارا فلسفہ, ساری عمرانی علوم, ساری عمرانی حقیقتیں مجھے ہے اس بات پہ کہ جیو دنیا کے لیے, اور اکیلا قرآن کہہ رہا ہے جیو آخرت کے لیے. تو فرض کیا ہے کہ اگر دنیا کے لیے جیو گے تو نتیجہ جہنم ہے, آخرت کے لیے جیو گے تو نتیجہ تو نتیجہ جنت ہے. جب تک یہ سوچ کر نہیں چلو گے کہ مرنے کے بعد امتحان ہونا ہے تب تک زمانے میں امن نہیں ہوگا. امن نتیجہ ہے خوف خدا کا.
امن نتیجہ ہے خوف خدا کا. کتنے پرآشوب ماحول میں جی رہے ہو اور زبان سے امن کی بات کر رہے ہو. یہ تخریب کا معاشرہ, یہ بد امنی کا شکار معاشرہ, یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کا معاشرہ, یہ بگڑے ہوئے لوگوں کا معاشرہ, یہ فقط اس لیے ہے کہ آج تک تم پیغام امن کو سمجھ نہیں پائے. سننا دو لفظ ہیں, ایک لفظ ہے ایمان, ایک لفظ ہے اسلام. ایک لفظ ہے ایمان, ایک لفظ ہے اسلام. اور ایمان نکلا ہے امن سے, اسلام نکلا ہے سلم سے, اور دونوں کے معنی ہیں خود امن سے رہنے دینا, خود امن سے رہنا, دوسرے کو امن سے رہنے دینا. خود امن سے رہنا, دوسرے کو امن سے رہنے دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. اے ایمان لانے والوں, ایمان کے دائرے میں آ جاؤ. تو اب جو ایمان کے دائرے میں نہ آئے اس کا کردار مشکوک ہے کہ نہیں؟ اور پوری جملہ پیش کر رہا ہوں. یہ تخریب کا معاشرہ, یہ بے لگام گھوڑے کی جیسا دوڑنے والا معاشرہ. ہاتھوں سے اسلحے بنا رہے ہو, زبان سے امن کی بات کرتے ہو. سگریٹ بنا دیتے ہو, سگریٹ کی فیکٹریاں چلا رہے ہو, اور ڈبے میں لکھ دیتے ہو کہ اسموکنگ از انجوریس فار ہیلتھ. یہ دھوکے باز معاشرہ فقط اس لیے بھائی اگر طاقت ہے تو کنٹرول بھی سیکھو. یہ طاقت کا غیر متبادل ہونا, یہ طاقت کا بڑھاتے جانا. بھائی اگر طاقت ہے تو طاقت کے ساتھ کنٹرول بھی سیکھو. بتاؤ کیسی طاقت, کیسا کنٹرول. ارے کنٹرول ایسا کہ خندق میں علی جب عامر نے گستاخی کی تو سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. ایسی کہ دو انگلیوں میں خیبر اتر. محمد سے سیکھو کہ کفار نے پتھر مارے تو میرا نبی خاموش رہا. یہ کنٹرول ہے, اور طاقت ایسی کہ اشارہ کیا تو چاند کے ٹکڑے ہو گئے. کنٹرول سیکھنا ہے تو میرے نبی سے سیکھو, میرے علی سے سیکھو. یہ پھنسے ہوئے لوگوں کا معاشرہ. اب اس معاشرے کو سدھارنے کا کل ایک حل ہے, اور وہ حل سورہ جمعہ نے دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. ہم نے بھیجا اپنے نبی کو کس لیے؟ پہلے ہی مرحلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. دیکھو ہم نے اپنے نبی کو بھیجا, ہم نے محمد کو بھیجا, امیین کے درمیان بھیجا, ان پڑھوں کے درمیان بھیجا, ان پڑھ کو نہیں بھیجا. میں رسول بھیجا. کیسے؟ جس طرح کوئلے کی کان سے ہیرا نکلتا ہے, امیین میں رسول بھیجا. اور اسے کیا ذمہ داری دی؟ جو سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. ساری تسبیح ساری طاقتیں اس اللہ کے لیے جس نے اپنے نبی کو مبعوث کیا. کس لیے؟ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ. ہم نے اپنے محمد کو بھیجا تاکہ یہ تمہارے درمیان آیتوں کی تلاوت کر کے سنائے.
اللہ نے پہلے ہی وعدے کر دیا اگر یہ ان پڑھ ہوتا تو قرآن کی تلاوت نہ کرتا. حمایت ہی تاکہ میرا نبی آیتوں کی تلاوت کر کے تمہیں سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ تمہارے نفسوں کو پاک کرے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے. تو اللہ نے انسانوں میں تمام دنیا کے انسانوں میں آدم سے لے کر خاتم تک اور خاتم سے لے کر روز ابد تک جتنے انسان آئیں گے ان میں اور محمد میں فرق پیدا کر دیا. کہا دیکھو ساری انسانیت ایک طرف میرا نبی ایک طرف. کیسے؟ کہا میرا نبی تلاوت کرنے والا تم تلاوت سننے والے. میرا نبی تلاوت کرنے والا تم تلاوت سننے والے. میرا نبی نفسوں کو پاک کرنے والا تم پاک ہونے والے. وہ کتاب کی تعلیم دینے والا تم کتاب کی تعلیم لینے والے. وہ حکمت کی تعلیم دینے والا تم حکمت کی تعلیم لینے والے. نہ تم ان جیسے نہ وہ تم جیسا. جب اللہ نے میرے نبی کو بھیجا میرے نبی نے کیا کہا؟ لوگوں کے بچپن میں میرے نبی نے اعلان کیا جو بت پرست تھے ان سے کہا بت پرستی بند. ستارہ پرستوں سے کہا ستارہ پرستی بند. شراب خوروں سے کہا شراب حرام. جوا کھیلنے والوں سے کہا جوا حرام. غیبت کرنے والوں سے کہا غیبت حرام. جھوٹ بولنے والوں سے کہا جھوٹ حرام. اور سارا مجمع خاموش ہے. میرا نبی کہہ رہا ہے یہ حرام یہ حرام یہ حرام. اور کسی میں کی ہمت نہیں کہ آگے بڑھ کے کہے کہ مسلمانوں کے رسول آج ہمیں منع کر رہے ہو. کب تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. کسی مشرک کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کہے مسلمانوں کے نبی آج ہمیں منع کر رہے ہو. کل تک تمہارے باپ دادا بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. یہ سارے عرب کی خاموشی بتا رہی ہے کہ سارا عرب کافر تھا اور نبی خاموش ہے. آؤ اب جب بات آئی گئی ہے تو آگے عظمت رسالت وعدے کرتے ہوئے چلوں. بھائی قرآن پڑھو. اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون. دیکھو اے ایمان لانے والوں والذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ جو میرے نبی پہ ایمان لے کے آیا جس نے میرے نبی کی نصرت کی جو میرے نبی کے پیچھے چلا پھر آیت میں آگے بڑھ کے کہا واتبعوا النور الذی انزل معہ اور اس نور کے پیچھے چلا جو میرے نبی کے ساتھ ساتھ آیا ہے. کامیاب ہونے والا وہی ہے جو میرے نبی کے پیچھے چلے اور اس نور کے پیچھے چلے جو میرے محمد کے ساتھ آیا ہے. نبی نے کہا نا صرف محمد کے پیچھے
جاننے سے کام نہیں چلے گا، اس نور کے پیچھے چلنا ہوگا جو میرے محمد کے ساتھ ساتھ آیا۔ نبی نے کہا میں اور علی ایک نور کے دو حصے، انا و علی من نور واحد۔ دیکھو کامیاب ہونے والا وہی ہے جو میرے نبی کے پیچھے چلے۔ تو کامیاب کون ہوگا؟ جو آخری نبی کے پیچھے چلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چلے۔ میرے نبی کے دشمنوں سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اگر چچا بھی ہو تو عذاب نازل ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرہ لتلہب فی جیبہا حبل من مسد۔ ہم عن قریب ابو لہب کو جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں کس کو پھینکے گا اللہ؟ ابو لہب کو۔ کس لیے کیا کیا ابو لہب نے؟ میرے نبی کی پنڈلیوں پہ سرداری کرتا تھا، میرے نبی کو پتھروں سے اذیت دیتا تھا۔ اللہ نے کہا میرے نبی آپ ہٹ جائیے، ہم سمجھیں گے، ہم اسے جہنم میں پھینکیں گے، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ ابو لہب کو قریب ہم جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں پھینک دیں گے۔ ابو لہب کس کا دشمن ہے؟ دشمن کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ حبیب ہم سزا دیں گے۔ کافر کون ہے؟ اللہ کا دشمن۔ اسی قرآن میں چھوٹا سا سورہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبدتم ولا انتم عابدون ما عبدتم۔ اے میرے حبیب قل یا ایھا الکافرون، تم ان کافروں سے کہو۔ کافر کون ہے؟ اللہ کا دشمن۔ حبیب آپ بات کیجئے، ابو لہب کون ہے؟ تیرا دشمن۔ حبیب میں بات کروں گا۔ کیا چلا؟ ایگریمنٹ ہے اللہ میں اور محمد میں کہ محمد کے دشمن سے اللہ لڑے، اللہ کے دشمن سے اللہ مقابلہ کرے گا۔ بھائی اب تک بات آ گئی ہے، پھر چلو سورہ حجرات کی طرف، 49واں سورہ قرآن مجید کا۔ خداوند کریم ارشاد فرما رہا ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان لانے والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا، ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ اللہ اور رسول سے، دیکھو میرے حبیب سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ دیکھو تقوی اختیار کرو، انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی اختیار کرو، ان اللہ سمیع علیم۔ اللہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ میرے نبی سے آگے مت بڑھنا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور دیکھو میرے نبی کے آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرنا۔ میرے نبی کا بڑا زبردست جملہ ہے، میرے نبی کے آواز پہ اپنی آواز مت بلند کرنا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور دیکھو ولا تجہروا لہ بالقول
اور اسے کجہرے والے تم لگانے. اور دیکھو اسے ویسے مت پکارنا جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو, جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اگر تم جیسا ہوتا تو ہم اجازت دے دیتے. دیکھو میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا, میرے نبی کے آواز پہ اپنی آواز بلند مت کرنا. کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا اگر میرے نبی سے آگے بڑھ گئے, اگر میرے نبی سے آگے بڑھنے کی کوشش کی, اگر میرے نبی کو ویسے پکارا جیسے تم اپنے دوستوں کو پکارتے ہو, جیسے تم اپنے بھائیوں کو پکارتے ہو, تو کیا کرے گا اللہ بتائے؟ انتہبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. تمہاری پڑھی ہوئی نمازیں تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے رکھے ہوئے روزے تمہارے منہ پہ مار دوں گا, تمہارے کیے ہوئے حج تمہارے منہ پہ مار دوں گا. سارے اعمال حق ہو جائیں گے. کب؟ جب میرے آخری نبی کے آگے بڑھ گئے. اگر میرے نبی کی توہین کی, اگر میرے نبی کی عزت نہیں کی, تو ساری عبادتیں منہ پہ مار دوں گا. اب ایک جملہ کہوں, عبادت ہوتی ہے قربت اللہ. اللہ بتانا چاہ رہا, دیکھو عبادت کرو میری, راضی کرنا محمد کو. عبادت کرنا ہے میری, راضی کرنا محمد کو. میرے نبی سے ایک قدم بھی آگے مت بڑھنا, سارے اعمال حق کر لوں گا. دو جملے ہیں, ایک ہے ضبط, ایک ہے حق. پولیس نے اسلحوں کی پیٹی پکڑی, کسٹڈی میں لے لیا, یہ ہے ضبط. پولیس نے ڈرگس کا مال پکڑا, جلا دیا, یہ ہے حق. اگر میرے نبی کے ایک قدم بھی آگے بڑھے تو بھائی جب اللہ نے کہہ دیا کہ میرے نبی کے آگے بڑھو گے ایک قدم بھی تو سارے اعمال حق کر لوں گا. تو اب تو سوال ہی نہیں ہوتا کہ محمد پیچھے ہو, آگے کوئی نماز پڑھائے. اگر مصلحت نہ ہوتی تو مسلمان تو ایک طرف کعبہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتا پیچھے نماز پڑھتا. بھائی سگا چچا ہے, سگا چچا ہے, اسلام سے دور ہو گیا, تبت یدا بالہبی وتب. اب فارس کا سلمان ہے, حبش کا بلال ہے, اسلام کے قریب آ گئے تو اسلام میں ذات اور بات کی تفریق نہیں ہے. اسلام میں نسلوں کی تفریق نہیں ہے کہ وہ بڑے قبیلے کا ہے تم چھوٹے قبیلے کے ہو. اسلام نے تفریق ختم کر دی کہ سارے گورے کھڑے رہیں گے اور کالا بلال اذان دے گا. سارے عرب کے گورے کھڑے رہیں گے, کالا بلال اذان دے گا. کعبے کی چھت پر چڑھ کے کسی گورے کی ہمت نہیں ہوئی, کسی عرب اور عجم کی ہمت نہیں ہوئی کہ آگے بڑھ کے کہے یا رسول اللہ یہ کسے مؤذن بنا رہے ہیں, یہ کسے گلدستہ اذان پہ کھڑا کر رہے ہیں, یہ کالا ہے, اس کی سین اور شین تلفظ کے اعتبار سے نہیں ہے, اس کے پسینے سے بو آتی ہے. کسی کے اندر ہمت نہیں ہوئی کیا آگے بڑھ کے کہے مسلمانوں کے رسول اسے ہٹا کے ہم میں سے کسی کو کھڑا کر دے. وہ ملاد شناسان رسالت کا مجمع
وہ مجمع جانتا تھا کہ جسے نبی گلدستہ آزان پہ کھڑا کر دے اسے امت اتار نہیں سکتی.